ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ میڈیکل کالج کی گولڈن جوبلی ہفتہ تقریبات کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ NICVD کے نئے انتظامی سربراہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ نجی ہسپتالوں کا بلنگ آفس بن گیا، سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی ضلعی بلدیات شہر میں سرگزیدگی کے واقعات میں اضافہ، ویڈیو میں آوارہ کتوں کی معصوم بچوں پر یلغار، ملاحظہ کریں۔ یونائیٹڈ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر ارم شاد کے خلاف سابقہ خلاف قانون کنٹرولر خیر النساء کی جانب سے بے بنیاد منفی پروپیگنڈا مہم کی مذمت کی گئی ہے اور کرپٹ مافیا کے باز نہ آنے کی صورت میں کراچی پریس کلب پر ان عناصر کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں تبادلے و تقرریاں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عہدے اقتدار میں قائم ہونے والے سندھ میڈیکل کالج کے 50 سال مکمل ہونے پر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ہفتہ گولڈن جوبلی کی تقریبات کا آغاز پیر 27 فروری سے ہو گیا، جس میں تمام سابق پرنسپلز، نامور المنائی اور سابق و موجودہ پروفیسر صاحبان کا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان شخصیات کو مدعو کرنے کا مقصد انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ سابق سربراہان میں پروفیسر سید آل حسن زیدی، پروفیسر ایم جلیسی اسٹک کے سہارے، جبکہ پروفیسر عمر فاروق، پروفیسر عرفان اشرف، پروفیسر ثریا شیخ، پروفیسر نوشاد احمد شیخ، پروفیسر شمیم صدیقی، ڈاکٹر عبداللہ متقی، ڈاکٹر کیسر سجاد، ڈاکٹر شفقت عباسی، ڈاکٹر عبدالجبار خٹک، ڈاکٹر ناصر سڈل، ڈاکٹر مکرم علی و دیگر نے شرکت کی۔ انشاءاللہ آپ کی موجودگی سے اور آپ کے ساتھیوں کی موجودگی سے یہ آگے جائے گی۔ میں نے اپنے 26 سال اس کالج میں گزارے، ایک ایک یاد میرے سینے میں ہے، ایک ایک واقعہ میرے سینے میں ہے، ایک ایک لمحہ میرے سینے میں ہے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو اس پہ شریک کرتا، مگر اس وقت میں کچھ ضرور کہوں گا۔ محکمہ صحت سندھ میں سول ہسپتال سانگھڑ کے شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر محمد رمضان وسان گریڈ 19 کا تبادلہ کر کے انہیں شہداد پور انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سروسز میں ڈائریکٹر کی اسامی گریڈ 20 پر تعینات کیا گیا اور یہاں پر تعینات ڈاکٹر عبداللہ کامران گریڈ 19 کا تبادلہ لیاقت یونیورسٹی ہسپتال جام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب آپ NICVD اور NICH کی خصوصی رپورٹ سراج الدین امجدی کی زبانی سنیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ وفاقی حکومت کے امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں 2015 سے حکومت سندھ نے ڈاکٹر ندیم قمر کے ذریعے جو کچھ گل کھلائے ہیں، اس کا بہت کچھ قومی احتساب بیورو نیب کے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہاں پر خود پسندی کی انتہا ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جس طرح ڈاکٹر ندیم قمر کو 3 بار امراض قلب کے قومی ادارے کا سربراہ بنانے کے لیے قانون قاعدے کی دھجیاں اڑا کر انہیں اس عہدے پر فائز رکھا ہے، بلکہ 4تھی بار بھی جب 6 ماہ قبل ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ نئے سربراہ کی تعیناتی تک وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیں۔ حق تو یہ ہے کہ حکومت کی اپنی بنائی ہوئی سلیکشن کمیٹی نے 21 فروری 2023 کو نئے امیدواروں کی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی ہے، جس میں پہلے نمبر پر پروفیسر طاہر صغیر، دوسرے نمبر پر پروفیسر طارق اشرف اور تیسرے نمبر پر پروفیسر نواز لاشاری کا نام شامل بتایا جاتا ہے۔ اصولی طور پر قانون قاعدے کے مطابق تو یہ کام ڈاکٹر ندیم قمر کے تیسری بار مدت ملازمت ختم ہونے سے 3 ماہ قبل پہلے ہی مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی نئی نام کی منظوری کے اندر تاخیری حربے اور تاخیری عمل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ نئے سربراہ کی تقرری میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کیوں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اب آئیے NICH کی جانب، جو تاحال وفاق کا ادارہ ہے،
لیکن یہاں بھی سندھ حکومت کی بے قاعدگیوں نے اس قومی ادارے کو خلاف قانون ڈیپوٹیشن پر بھیجے جانے والے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر لیاقت علی بالو اور یہاں کی مافیا کی مبینہ ملی بھگت نے بچوں کے اس قومی اسپتال کو شہر کے نجی اسپتالوں میں غریب مریض بچوں کی منتقلی کا بکنگ آفس بنا کر رکھ دیا ہے، جس کا کمیشن تو مافیا ہڑپ کر رہی ہے، لیکن شریف النفس مریض دوست ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر ناصر سلیم سڈل انہیں بچانے کے لیے ہسپتال میں ورک لوڈ کی آڑ لے کر مافیا کو بچانے اور چھپانے میں کیوں مصروف ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔